جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی اپنے آج نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں سیرت النبی کا۔ سیرت النبی کو جانتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا۔ اب پہلا یہاں ہے کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ سیرت حالات زندگی کو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، یعنی آپ کے دن رات، سفر، ہجر، سونے جاگنے، کاروبار، نکاح، اولاد، ازواج، رشتہ دار، غزوات، معاہدات وغیرہ کے متعلق جاننے کا نام مطالعہ سیرت کہلاتا ہے۔ نبی کی سیرت کیوں پڑھنی چاہیے؟ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت کی جائے اس کے بارے میں جاننا جاتا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارتے رہے، تاکہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزار کر اپنی زندگی میں جو کوتاہیاں کمیاں ہیں ان کی اصلاح کر سکیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت النبی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے شروع ہوئی۔ نبوت سے پہلے کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب مکہ میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کو آپ جانتے ہی ہوں گے، اکثر ہم واقعات وغیرہ سنتے رہتے ہیں۔ ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق۔ پھر اسحاق فلسطین میں رہتے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا تھا۔ اس نسبت سے ان کے اولاد کو بنو اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کہا گیا۔ ان میں حضرت موسیٰ آئے، جن کو قوم نے بچھڑے کا معبود بنا لیا۔ انہیں تورات عطا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت داؤد آئے، انہیں زبور دی گئی۔ اس کے بعد بھی ان میں کئی انبیاء کرام آئے۔ اولاد اسحاق یعنی بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ آئے، جنہیں انجیل عطا کی گئی۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، ان کی اولاد اور ملت یہی آباد تھی، اور سب اس کی توحید والے تھے۔ صدیوں بعد ایک آدمی عمرو بن لہی پیدا ہوا، جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا۔ شام کے علاقے میں گیا تو وہاں بت لے آیا۔ مکہ والے کہنے لگے کہ یہ بڑا اچھا بت ہے، اللہ پاک سے اس کے واسطے سے مانگنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہر لحاظ سے آخری نبی رسول جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے روکیں اور ساری دنیا کے لیے ایک ہی عمل جامع آسان دین یعنی اسلام سکھائیں۔ حضرت محمد کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ لیکن بہت سو کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی ہے، اور بہت سو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو یہ نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نہیں ہے اور کیا کیا باتیں ہیں۔ اچھا جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تھی باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس علاقے میں بہت بڑا عزت دار خاندان تھا۔ نبی کے پردادا ابو کا نام ہاشم تھا۔ وہ لوگ عرب کی مشہور خوراک شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے تھے۔ ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کا نام ہاشم تھا۔ دادا ابو ہاشم ایک مرتبہ سفر پر گئے، مدینہ کے قریب انہوں نے شادی کی۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کے سر کے بال سفید تھے، جس کی وجہ سے اس بچے کو شیبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا مدینہ کے قریب رہتا ہے تو اسے وہاں سے لے کر آئے۔ جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ جب سفر سے واپسی پر کوئی غلام خرید کر لائیں تو سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے۔ غلام کو عبد کہتے تھے، لہٰذا لوگوں نے جب شیبہ کو مطلب کے پیچھے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو مطلب ہے۔ اس طرح اس کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ والد عبد المطلب کو اللہ پاک نے بہت سے بیٹے دیے، ان میں ابو لہب، ابو طالب، حمزہ، عباس وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جن کو اللہ پاک نے ایک پیارا سا چاند سا بیٹا دیا، جن کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کے والد مدینہ میں تھے۔ ابو جعد نامی ایک آدمی کے گھر آپ کی وفات ہو گئی۔ والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کی عمر ابھی قریباً 6 سال تھی کہ وہ آپ کے اور
ایمن کو لے کر اپنے خاوند کی قبر پر چلی گئی ہے سر۔ واپسی پر مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ ایمن کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ہم کل انشاءاللہ تھوڑا سا اور پڑھیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس 10 دن ہیں، ہم کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو سمجھ آیا ہے تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے، آپ کی زندگی مبارک ہو، لیکن اچھی طرح سمجھیں گے تاکہ خود پہ بھی لاگو کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔